اور اس میں ایسی ایسی باتیں اٹارنی جنرل کے منہ میں ڈال کے کر دی گئی ہیں کہ جس سے نیچے جو ابھی 9 مئی کے ملزمان کے ٹرائل ہو رہے ہیں ان ٹرائل کے کرنے والے ججز بھی جو ہیں وہ جذباتی ہو جائیں گے، ان پہ بھی اثر پڑے گا۔ وہ کیا باتیں دیکھیں، یہ ہماری سپریم کورٹ کا آئینی بینچ ہے جس نے شارٹ آرڈر کے اندر اٹارنی جنرل کے دلائل کو تفصیلی بیان کیا، اور اٹارنی جنرل نے بھی جو دلائل دیے وہ آئینی قانونی نہیں، وہ سیاسی بیان تھے۔ تو اس آئینی بینچ نے اٹارنی جنرل کے حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اٹارنی جنرل نے ہمیں اعداد و شمار دیے ہیں۔ اب دیکھیں یہ آئینی بینچ ہے اور یہ اعداد و شمار سے کھیلنا شروع ہو گیا اور اٹارنی جنرل کے منہ میں یہ اعداد و شمار ڈال رہے ہیں۔ اس حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کی طرف سے جو ہمیں اعداد و شمار دیے گئے ہیں ان کے مطابق 39 فوجی تنصیبات پہ حملے ہوئے ہیں، اور یہ جو مختلف جگہوں پہ ہوئے ہیں، پنجاب میں، خیبر پختونخوا، سندھ میں اور بلوچستان میں، اور ایک حملہ GHQ میں ہوا ہے، ایک حملہ کور کمانڈر ہاؤس لاہور میں ہوا ہے جو کہ کیمپ آفس ہے آرمی ہیڈ کوارٹر کا، میاں والی ایئر بیس پہ ہوا ہے، ISI کے آفس پہ ہوا ہے، سرگودا، فیصل آباد، راولپنڈی میں ہوا ہے، ٹارگیٹڈ اٹیک ہوئے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے یہ بتایا، ہی فردر آرگوڈ، اٹارنی جنرل نے مزید دلائل دیے کہ تمام حملے جو تھے وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیے گئے، اور وہ ایک ہی دن ہوئے اور ایک دم ہوئے۔ ظاہر بات ہے جب عمران خان کی ان کے لیڈر کے جس طریقے سے گھسیٹ کے اس کو گرفتار کر کے لایا گیا تو وہ ایک دم ہی رد عمل آتا ہے، عوام کا رد عمل، لوگوں کا رد عمل تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو گو کہ وہ رد عمل غلط تھا، لیکن کیا یہ سوال تھا آئینی بینچ کے سامنے کہ یہ رد عمل ہوا ہے یا نہیں، یا جرم ہوا ہے یا نہیں؟ ہوا جرم، آئینی بینچ کو بھی پتہ ہے، لیکن ان اعداد و شمار کو اس شارٹ آرڈر میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ شارٹ آرڈر میں یہ تو ایشو نہیں تھا کہ یہ 9 مئی کے واقعات ہوئے یا نہیں ہوئے، تو اتنا سارا بیان کرنے کے باقی ججوں کو جذباتی کرنے کی اور نیچے ٹرائل کورٹ کو انفلوئنس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس شارٹ آرڈر میں اٹارنی جنرل کا حوالہ دے کے مزید کہا جا رہا ہے کہ اٹارنی جنرل نے مزید دلائل دیے کہ یہ سارے جو حملے تھے ایک دم ہوئے، ایک ہی دن میں ہوئے، اور 4 سے 6 گھنٹے کے اندر ہوئے، پورے ملک میں ہوئے۔ اور پھر آگے جا کے آئینی بینچ کہتا ہے اٹارنی جنرل کے مطابق یہ جو واقعات ہیں انہوں نے بہت گہرے زخموں کے نشان چھوڑے ہیں، اور قوم کی تاریخ میں یہ ایک سیاہ ترین دن تھا۔ یہ آئینی بینچ ہے، یہ آئین کی تشریح ہو رہی ہے، اور ایسے واقعات کی وجہ سے بہت ساری FIRیں مختلف پولیس اسٹیشنوں میں کاٹی گئی ہیں۔ پھر آئینی بینچ کہتا ہے اٹارنی جنرل نے مزید دلائل دیے، ہی فردر آرگوڈ، کہ فرائض سے غفلت برتنے پر سخت انضباطی کارروائی کی گئی ہے بہت سارے فوجی افسران کے خلاف۔